نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین گرامی قدر، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں اہل اسلام جو خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں اس کے بارے میں میں چند معروضات پہلے پیش کر چکا ہوں. مزید کچھ دلائل احادیث صحیحہ سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. مقصود یہ ہے کہ آپ تک وہ علم پہنچایا جائے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک صحابہ کے رستے سے اور ان کے وسیلے سے ہم تک پہنچا. کائنات عالم میں کوئی ایسی نعمت اور رب کا فضل اور رحمت ایسا کچھ دوسرا انعام ہمارے علم میں نہیں ہے جتنا بڑا انعام اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنا دینے کی صورت میں ہم پر کر دیا. دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو جانا ایک طرف. بحمدہ تعالی اس پر ہم خدا تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو نعمت انبیاء مانگتے رہے ہیں، دعائیں کرتے رہے ہیں، التجائیں کرتے رہے ہیں کہ رب تعالی ہمیں یہ انعام فرمائے. جس طرح محققین فرماتے ہیں کہ 12 نبی اور رسول دعائیں اور التجائیں کرتے رہے تھے کہ باری تعالی عز اسمہ ہمیں اپنے حبیب کا امتی کر دے. یہ دولت ہمیں بن مانگے مل گئی ہے. ہمیں یہ دولت بغیر مانگے مل گئی. ہمیں تو کچھ یاد نہیں ہے کہ ہم نے کوئی التجا کی ہو، دعا کی ہو،
اللہ کے حضور کچھ عرض کیا ہو، کچھ مانگا ہو، ہمیں کچھ یاد نہیں ہے۔ بن مانگے یہ دولت ہماری جھولی میں آ گئی۔ ہمارے مقدر کا ستارہ پورے اوج پر اور ہماری قسمت کا ستارہ پوری آب و تاب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اس وقت چمکا جب اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی کر دیا۔ تو اس پر ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہوگا، اور شکرانہ نعمت اظہار مسرت سے بھی ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب انعامات بندوں کو ملتے ہیں تو ان کے اظہار نعمت اور اظہار انعام کرنے کے مختلف ان کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ کوئی شرعی رکاوٹ اور قرآن و سنت سے دلیل جب تک اس کے ناجائز ہونے کی نہ ملے تو وہ امر جو خوشی کے اظہار کے لیے اپنایا جا رہا ہے وہ جائز سمجھا جائے گا۔ تو انسانوں کے مختلف گروہ ہیں، مختلف ان کے طبقات ہیں، مختلف زبانوں کے بولنے والے ہیں، ان کے عرف الگ الگ ہیں، اور ہر کسی کو اپنے عرف کے لحاظ سے معلوم ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو اس سے خوشی کا اظہار ہوگا جو دلیل بنے گا اس بات پر کہ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت پر خوشی منائی جا رہی ہے۔ اور کسی بھی چیز کے حلال یا حرام ہونے کا دار و مدار قرآن و سنت پر ہے۔ قرآن کریم کی نص قطعی سے کسی چیز کی حلت یا حرمت کا فیصلہ کیا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشاد سے، اور وہ بھی احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہو، مشہورہ اور متواترہ احادیث کی صورت میں۔ کیونکہ معاملہ حلت اور حرمت کا آ گیا ہے تو پھر ضعاف احادیث جو ہیں ان سے استدلال نامناسب ہوگا۔ اگر استدلال کیا جائے گا تو احادیث صحیحہ سے کیا جائے گا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں تو بے پناہ مسرت اور خوشی اس بات کی ہے جب سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کا امتی کر دیا، اور جس روز وہ پھر آقا تشریف لائے ہیں اس روز پھر اس خوشی اور شادمانی کا اعادہ کیا جاتا ہے تاکہ شکرانہ نعمت بار بار ہو، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کے ہر لمحے بھی اگر اس نعمت کا شکر ادا کیا جائے تو وہ کم ہوگا، کیونکہ نعمت اور انعام ہی بہت بڑا۔ جناب عیسیٰ بن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اقدس انجیل برنباس کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ رات جو رب تعالیٰ نے ہمیں دکھائی ہے یہ وہ رات ہے جو اب تو ہر 100 سال کے بعد عود کرتی ہے، یعنی ان انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہر 100 سال کے بعد اس رات کے اندر کروایا جاتا ہے جو ہمیں میسر آیا۔ تو آؤ نا اللہ کے حضور اپنے آپ کو 100 مرتبہ جھکاتے ہیں۔ اب یہ ان کی جانب سے شکرانہ نعمت تھا کہ رب تعالیٰ نے وہ انوار و تجلیات انہیں دکھائے، تو وہ اس پر شکر ادا کر رہے ہیں رب کا کہ، اور وہ رات کون سی تھی؟ فرماتے ہیں کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور جس رات کے اندر، جس شب کے اندر ہوا تھا، اور جب آپ کے وجود باوجود کا ظہور ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس رات کو سالانہ جوبلی کے طور پر ہر سال منایا جاتا رہے گا، یعنی اس جشن کا اظہار کیا جاتا رہے گا۔ سالانہ جوبلی کا مطلب جشن ہی ہے نا۔
تو یعنی پہلی کتابیں جو ہیں ان کے اندر بھی اظہار مسرت کرنے کا معاملہ ذکر کیا گیا ہے، جس طرح کہ جناب عیسیٰ بن مریم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر سال اسے سالانہ جوبلی کے طور پر منایا جاتا رہے گا۔ اور علیہ السلام اس طرح میں پچھلے جمعہ دلائل دے آیا ہوں کہ کون کون سے ممالک تھے اور کس طرح ان کا انداز ہوتا تھا، کس طرح ان کے معاملات ہوتے تھے، کس طرح وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ولادت کے دن کے منانے کے طریقے تھے وہ کیسے اختیار کیا کرتے تھے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہمیں خوشی ہے کس کی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہم امتی بن گئے، اور عیسائی حضرات اپنے نبی کے پیدائش کے دن پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی اس دن دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ بھی انسان ہی ہیں، تو انسانوں کو ایسے معاملات سے خوشیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی مسرت اور خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے آقا اس دن دنیا میں تشریف لائے تھے۔ وہ دن 12 ربیع الاول کا دن ہے، تو اس دن ہم بحمد تعالی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمت کبریٰ ہمیں عطا فرما دی، جس کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اس طرح کا انعام اور نعمت کارخانہ قدرت الہیہ کے اندر کوئی دوسرا نہیں ہے، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر عظیم کوئی ذات کائنات کے اندر رب نے بنائی ہی نہیں۔ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل تو کوئی آیا نہیں ہے، بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ نہیں ہے۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات سے احادیث صحیحہ کے اندر مروی ہے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ آئے تو اس دن بھی خوشی کا اظہار کیا گیا، کیونکہ ان کے اوپر تو 14ویں رات کا چاند طلوع اس دن ہوا تھا نا، تو اس دن انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، تو اس وقت ان کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ لوگ باہر نکلے ہوئے تھے، بچے اور بچیاں گلیوں میں گھوم رہے تھے، ترانے خوشی کے گا رہے تھے، مرد عورتیں چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے اور یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے۔ کس بات کی خوشی تھی کہ حضور ہمارے درمیان تشریف لے آئے، یعنی رب کا کرم ہو گیا، اس کا فضل ہو گیا کہ اللہ کے حبیب مکہ سے ہجرت فرما کر کسی اور ملک کی طرف، کسی اور علاقے کی طرف نہیں گئے ہیں، انہوں نے یثرب کو مدینہ بنا دیا۔ تو دفیں بجا بجا کر بچیاں اور بچے جھوم کر یہ ترانہ گا رہے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جھوم جھوم کر پڑھ رہے تھے طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ کیسا وہ منظر ہوگا، کیسا ان کا خوشی کرنے کا اظہار تھا، کس طرح انہوں نے اس خوشی کا اظہار کیا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کیسے مدینے کی فضائیں گونج رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینے آئے ہیں تو حضور کے آنے کی خوشی منائی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے کچھ یہ ہے کہ پہلے ڈھونڈا تھا کہ قرآن سے اگر دلیل ملتی ہے تو ہم اس خوشی کا اظہار کریں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ان کا اپنا جوش جذبہ بلبلہ، ان کا عشق تھا، محبت تھی، وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو کہ ہم پر رب کی جانب سے انعام ہو گیا۔ تو ہمیں بھی پوری سمجھ ہے بحمدہ تعالیٰ کہ اس دن وہ انعام خدا بندی کائنات عالم پر ہو گیا، حتیٰ کہ تاریخ کی کتب میں موجود ہے۔ نہ صرف انسانوں کو خوشی ہونی چاہیے کہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین پیغمبر ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ تو پھر کیا ہوا تھا اس شب؟ نطقت کل دابۃ لقریش، قریش کا ہر جانور، ہر سواری اور ان کے چوپائے بھی، انہوں نے بھی زبان کھولی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی کہ آج شب وہ نبی تشریف لے آئے ہیں جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آ گئے۔ تو جانور خوشیاں کریں، انسان خوشیوں کو منع کریں، تو یہ بات جو ہے یہ تصور میں نہیں لائی جا سکتی۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انسانوں کے لیے کیا لائے ہیں؟ نسخہ کیمیا، قرآن مجید لے کر آئے ہیں، وہ کتاب جو ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے، جس میں ہدایت کے راہ میں دکھائے گئے ہیں۔ تو قرآن کریم کی دولت ایک طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ایک طرف، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہی فرما رہے ہیں کہ فضل، تم پتہ نہیں کس چیز کو فضل سمجھتے ہو کہ رب کا یہ فضل ہے، اور رحمت سے مراد پتہ نہیں تمہاری کیا ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں الفضل والعلم ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والرحمت وذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ فضل سے مراد وہ علم ہے جو نبی لے کر آئے ہیں، اور رحمت سے مراد تو خود رحمت للعالمین کی ذات والا سے۔ تو یہ خوشی اس فضل عظیم کے مل جانے پر ہم مناتے ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے پہلے نہیں ڈھونڈا تھا، نہ تلاش کیا تھا بھی قرآن سے کوئی دلیل ملے تو ہم نبی کا استقبال کرنے نکلیں اور دفے بجائیں، خوشی کا اظہار کریں، چھتوں پر چڑھیں، نغمے گائیں، یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں، ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم شریف کی روایت پیش کر رہا ہوں، کسی کوئی حدیث کو ضعیف بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس وقت کے لوگوں کو اتنی خوشی ہوئی کہ سائد الرجال والنساء اوق البیوت وتفرق الغلمان فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ، اور دفیں بجا بجا کر استقبال ہو رہا تھا۔ آلات استعمال ہوئے ہیں نا، اگر یہ اتنا ہی کوئی حرام چیز ہوتی، یعنی آلات کا استعمال کر کے کوئی چیز گا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی کا اظہار کرنا اگر کوئی حرام قطعی شے ہوتی، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس میں شبہ بھی حرام کا ہوتا، تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، قیامت تک کے لیے دین کو جاری کرنے کے لیے آئے ہیں، قیامت تک کے لوگوں کو ہدایت کا راہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، فوراً منع کرتے کہ خبردار ویسے خوشی کر لو، یہ آلات کا استعمال نہ کرو، لیکن حضور علیہ السلام کا منع نہ فرمانا یہ آپ کی تقریری حدیث ہوا کرتی ہے۔ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کی تقریری حدیث سے بھی اس رنگ میں اظہار مسرت کرنا جائز ہے۔ شبہ بھی حرام کا ہوتا تو حضور علیہ السلام اسے منع ضرور فرما۔ یہ کیسے تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ کسی حرام فعل کا ارتکاب حضور علیہ السلام کے سامنے کیا جا رہا ہو لیکن آپ اس سے منع نہ فرمائیں؟ یہ بات تصور میں ہی نہیں لائی جا سکتی، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا جواز تھا، اس کی حلت تھی، اور یہی علماء احناف بتاتے ہیں کہ لہو اور لعب یہ دو چیزیں ہیں کھیل تماشے کی، لیکن ہر لہو جو ہوتا ہے وہ ہر حال میں حرام نہیں ہوتا۔ کچھ لہو کی صورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اگر وہ دنیا داری کی خاطر نہ ہو، دنیاوی خیالات کو ابھارنے والی نہ ہو، وہ
نفسانی خواہشات کو وہ تربیت دینے والی، ان کو بھڑکانے والی نہ ہو تو پھر ان کی حلت کی صورت بنتی ہے. جس طرح حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ نکاح جب کرو تو نکاح کی مجلس میں کیا کیا کرو؟ وَضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، نکاح پڑھتے وقت دفیں بجایا کرو. کیا فرمایا؟ نکاح ہو تو نکاح کی محفل میں دفیں بجایا کرو. تو پتا چلا کہ وہ لہو دنیاوی نہ ہوئی جس سے کوئی دنیاوی خواہش کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے یا جو خواہشات نفسانیہ ہے ان کو ابھارا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک نعمت ہی ہے کہ ایک انسان کو ایک نکاح مل رہا ہے اور صالحہ عورت، نیک مسلمان عورت اس کے نکاح میں آ رہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ چپکے سے نہ ہو، اس کا اعلان ہو، اور اعلان کی صورت اس خوشی کے موقع پر جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو دفیں بجا بجا کر اعلان کرو. یہ حکم ہے نبی علیہ السلام. وَضْرِبُوا صیغہ امر ہے اور صیغہ جمع ہے، اور یہ ہے کہ مذکر لوگوں کے لیے، مؤنث کے لیے یعنی مذکروں کے لیے، انسانوں مردوں کے لیے حکم ہوا ہے کہ اس موقع خوشی کے موقع پر دفیں بجاؤ. تو اگر نکاح جیسی نعمت اور انعام اور خوشی ہو جو ایک ادنا سی خوشی اس خوشی کے مقابلے میں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے مل جانے کی صورت میں، ظاہر ہے یہ جو ساری خوشیاں ہیں ہماری، جسے ہم خوشی سمجھتے ہیں یا جسے ہم انعام سمجھتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی شے اس نعمت عظمیٰ کا بھلا مقابلہ ہی کیسے کر سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کرم ہمارے اوپر کر دیا کہ انبیاء جس دولت اور نعمت کو مانگتے آئے ہیں نا کہ مولا اس نبی کا امتی کر دے، رب نے بن مانگے ہمیں وہ دولت عطا فرما. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح کے موقع پر ان کو بجانے کا حکم ہے. تو اگر حرمت اس کے اندر ہوتی تو آپ حکم ہی کیوں دیتے؟ بھلا حرام شے کا بھی حکم نبی دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. حلت ہے، اس کا جواز ہے. اس لیے اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کو یہ شوق چڑھا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسا اپنے پاک باز اور پاک صاف ہونے کا اور صوفی صافی ہونے کا معاملہ پیش کریں کہ یعنی کہ ہمارے بارے میں یہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بڑے جناب یہ تو بڑے باشرہ آدمی ہیں. لیکن اس شریعت کو کیا کرنا جس میں حد سے تجاوز ہو رہا ہو؟ اس صوفی پن کو ہم نے کیا کرنا ہے جس میں حد سے تجاوز ہو رہا ہو؟ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بڑا کوئی باشرہ ہو سکتا ہے؟ بھلا حضور کے صحابہ سے بھی زیادہ بڑا کوئی شریعت کا پابند ہو سکتا ہے؟ تو اپنے آپ کو ایسا پیش کرنا کہ اس حد کو کراس کیا جا رہا ہو، میرے خیال میں یہ نامناسب ہے. شریعت بھی اس کو ہی لینا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی ہے، اور شریعت ہم نے وہی قبول کرنی ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ کا عمل ہے. اب دیکھو اس موقع پر جناب ابوبکر صدیق بھی ہیں، جناب عمر بن خطاب بھی ہیں، جناب عثمان غنی ذو النورین بھی ہیں. تو کسی نے بھی یہ مشورہ نہیں دیا کہ سرکار آپ نکاح کے موقع پر کیوں حکم فرما رہے ہیں. بھلا کوئی کیسے ایسا مشورہ دے سکتا ہے؟ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو پھر آگے رکاوٹ کون بن سکتا ہے؟ یعنی نکاح کے موقع پر اس کے بجانے کا آرڈر آ چکا ہے. اب اسے کوئی بھی حرام ایسے موقع پر بجانے کی صورت میں قرار نہیں دے سکتا. اگر حرمت کا فیصلہ ہوگا تو کسی ایسی مجلس میں جہاں خواہشات نفسانیہ کو ابھارا جا رہا ہو، دنیاوی گانے بجائے جا رہے ہوں، فلمی گانے جو ہے نا بج رہے ہوں، تو وہاں بلا شبہ ہر قسم کا آلہ جو ہوگا وہ ناجائز اور حرام ہوگا. لیکن اگر نکاح کے موقع پر ہو یا نبی کی آمد کی خوشی کا اظہار ہو تو پھر ان آلات کا بجانا جائز ہو جائے. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشی. حضور ایک جنگ سے واپس آئے تو ایک عورت سیاہ فام آ گئی، سیاستہ کی روایت ہے. وہ آ کر کے عرض کرتی ہے میں نے منت مانی تھی کہ اللہ کے نبی اس جنگ سے بخیر و عافیت مدینہ تشریف لے آئیں تو میں آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کروں. کیسے کروں گی؟ گانا بھی گاؤں گی، دف بھی بجاؤں گی. اب منت مانی تھی اس نے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنی منت پوری کر لے. تو اپنی منت اگر تو نے منت ماننی ہے تو اس کو پورا کر لے. اب یہ ہے کہ
وہ جو ہم دفعوں کی جواز کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ طلع البدر علینا پڑھا گیا تھا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بچیاں تھیں اس لیے ان کو بجانے کی اجازت تھی، لیکن یہ تو بچی نہیں ہے نا۔ اگر بچی ہوتی تو حضور علیہ السلام فرماتے تو غیر مکلفہ ہے، تیرے اوپر کوئی شے واجب ہی نہیں ہے، لہذا جا اپنے گھر جا۔ تو وہ سیاہ فام عورت آئی اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض اس نے کی کہ میں نے منت مانی ہے کہ آپ اگر اس جنگ میں بالکل صحیح سالم واپس تشریف لے آئیں گے تو میں دف بجا کر گانا بھی گاؤں گی، خوشی کا اظہار بھی کروں۔ یہ منت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی منت پوری کر لے۔ اس نے بجانا اور گانا شروع کر دیا اور حضور علیہ السلام موجود ہیں۔ چونکہ حضور علیہ السلام کے لیے وہ کر رہی تھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی کر رہی تھی، اس لیے اس پر حرمت کا فیصلہ نہیں کیا گیا، اس کے لیے جواز اور حلت کا فیصلہ۔ اور کیا بھی کس نے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب وہ گا بھی رہی ہے، بجا بھی رہی ہے، چونکہ دنیا کے لیے نہیں ہے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، چونکہ خواہشات نفسانیہ کے لیے نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح سالم جنگ سے واپس تشریف لانے کی خوشی ہے، اور اسی خوشی کا اظہار منت کی صورت میں اس رنگ میں کرنے کا کیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دنیا داری نہیں سمجھا، اسے حقیقی طور پر یہ سمجھایا ہے کہ یہ تیری منت بھی یہ ہے کہ جائز ہے اور اس کا پورا کرنا بھی تیرے اوپر ضروری ہے، لہذا بجا لے۔ اب وہ بجا رہی ہے، گا رہی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بجاتی رہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ بجاتی رہی، حضرت عثمان غنی ذو النورین تشریف لائے، وہ بجاتی رہی، حضرت عمر بن خطاب آئے تو اس نے اس دف کو اپنے نیچے رکھا اور اوپر بیٹھ گئی۔ حضور علیہ السلام مسکرانے لگے اور مسکرا کر فرمایا کہ عمر تجھ سے شیطان بڑا ڈرتا ہے، شیطان بڑا ڈرتا ہے۔ اب اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ یہ شیطانی فعل، چونکہ حضور یہ فرما رہے، لیکن میں عرض کروں ان کے لیے کہ اتنی بڑی جسارت نہ کرو، شیطانی کام حضور علیہ السلام کے سامنے ہو رہا ہو یہ مناسب سمجھتے ہو، عمر بن خطاب کے سامنے ہو رہا ہو غیر مناسب سمجھتے ہو، ہرگز ایسا نہ کرو۔ یہ اس کا مطلب اور تھا، حضور علیہ السلام نے ان کا روب اور دبدبا اور ان کی ہیبت کا اظہار فرمایا تھا کہ میرے عمر کے اندر ہیبت اتنی ہے، روب داب اس کا اتنا ہے کہ شیطان بھی اس سے ڈرتا ہے۔ اور عموماً ایسے آلات کو شیطانی مجالس کے اندر بجایا جاتا تھا، لیکن اس مجلس کو شیطانی مجلس نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ اس مجلس کے اندر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، ابو بکر صدیق بھی موجود ہے، حضرت علی بھی موجود ہے، حضرت عثمان غنی ذو النورین بھی موجود ہے۔ لہذا وہ جو جملہ تھا نا اس کا مقصد کچھ اور تھا، بعض لوگوں نے یہاں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹائم اوپر جا رہا ہے، دلائل ابھی کافی ہیں، اس پر میں مزید دلائل بھی پیش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کامل طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔